صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کا باب العلم ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور پچھلا باب جو ہم نے پڑھا تھا اس میں علم کی حفاظت کی بات آئی تھی کہ علم کو لکھ کے محفوظ کر لینا چاہیے، کتابت علم کے بارے میں تھا۔ آج کا جو باب ہے، اس باب میں جو امام بخاری حدیث لائے ہیں وہ اس موضوع کی ہیں کہ علم رات کے وقت بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ العلم والذات باللیل، رات کے وقت تعلیم اور واعظ کا بیان۔ تو یہاں پہ جو مقصود ان کا ہے، اصل میں علامہ ابن حجر اس کی تفصیل میں جو لکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ عشاء کے بعد گفتگو کی ممانعت آئی ہے کہ رات کو زیادہ دیر جاگا نہ جائے اور غیر ضروری گفتگو اور غیر ضروری جو مشاغل ہیں ان سے بچا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ عنوان باندھا ہے کہ غیر ضروری یا عشاء کے بعد گفتگو سے جو منع کیا گیا ہے اس کا تعلق ان باتوں سے ہے جو کہ دین سے متعلق نہ ہو یا خیر کی باتیں نہ ہوں، یعنی اس سے تو روکا گیا ہے، لیکن جہاں تک علمی اور دینی باتوں کا تعلق ہے ان کا تذکرہ اور ان کی تعلیم عشاء کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ جو حدیث لائے ہیں امام بخاری، یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قالت استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ فقال، اور فرمایا سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، کہ آج کی رات کتنے فتنے نازل کیے گئے، وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے خزانے جو ہیں وہ اترے آسمان سے، کتنے خزانے اللہ نے بھیجے۔ ایقظوا صواحبات الحجر، کہ جگا دو حجرے والیوں کو، یعنی جو امہات المومنین تھی مختلف حجروں میں تھی، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان حجرے والیوں کو جگا دو۔ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا قَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ، کہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں لباس پہنتی ہیں لیکن آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ تو اصل میں تو یہ باب ہے علم رات کو دینے کے بارے میں، اور اس میں جو ثبوت کے طور پہ حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ہاں تھے اور وہاں ایک رات جاگے، اور جاگنے کے بعد آپ نے یہ جو واعظ ہے یا جو بات ہے بیان کی کہ کتنے فتنے نازل ہوئے اور کتنے خزانے نازل ہوئے، اور حجرے والیوں کو جگا دو، اور ساتھ یہ بتایا کہ انہیں بتا دو کہ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو کہ لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہیں اور قیامت کے دن وہ برہنہ ہوں گی۔ تو حجرے والیوں کو جگانے کا مقصد یہ تھا کہ ازواج مطہرات کو بتایا جائے کہ بڑے بڑے ہولناک فتنے رونما ہونے والے ہیں، اور ان حالات میں سوئے نہیں رہنا چاہیے، غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور نماز وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے۔ یہ حدیث بہت کئی مقامات پر آئی ہے صحیح بخاری میں، اور ہر جگہ حضرت ام سلمہ ہی اس کو روایت کرتی ہیں کیونکہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کی طرف تھے۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ تو عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ کسی بھی بات کو غیر معمولی بات اگر نظر آتی تھی یا تعجب کا اظہار کرتے تھے تو اس کے لیے سبحان اللہ کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر تعجب سے فرمایا سبحان اللہ، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس وقت مشاہدہ کروایا اور آپ کو دکھایا گیا کہ کتنے بڑے بڑے فتنے نازل ہو رہے ہیں اور کتنے خزانے ہیں جو زمین پہ نازل ہو رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا اور اس کو بیان بھی کر دیا کہ آج کی رات کتنے فتنے نازل کیے گئے ہیں اور کتنے خزانے کھولے گئے ہیں۔ تو بعض علماء کے نزدیک یہ دونوں جملے جو ہیں یہ باہم مربوط ہیں، اور علماء کا خیال ہے کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کی تشریح کرتا ہے، یعنی ان فتنوں کے نزول کی جو بڑی وجہ ہے وہ خزانے ہوں گے، یعنی جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو فتنے پیدا ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جب مال اور اولاد اور یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، جیسے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے اموال اور اولادیں فتنہ ہیں۔ تو اس کو فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ زیادہ مال جمع ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے فتنے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ چیز ہم دیکھ بھی رہے ہیں جیسا کہ اس وقت ہے کہ مال و دولت کی ریل پیل ہے اور مادیت نے انسانوں کو جکڑ لیا ہے، اور دنیا اس وقت فتنوں کی زد میں ہے، فتنے پر فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم امت مسلمہ کو ہی دیکھیں تو اس وقت تو اغیار کی یلغار کا بھی فتنہ ہے، اور اندرونی طور پہ جو
اس وقت کی صورتحال ہے کہ اولادیں نافرمان ہیں، والدین جو ہیں ان کی ناقدری ہے، بے حیائی ہے اور قتل و غارت ہے، مہنگائی ہے، برکتیں اٹھ چکی ہیں، تو اس سب فتنوں کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو علماء کا خیال خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فتنے جو نازل ہو رہے ہیں یہ اسی مادیت کی دوڑ کی وجہ سے ہوں کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کے اور اللہ کی عبادت کی طرف سے دھیان ہٹا کے اور وہ دنیا کی دولت کے پیچھے اور دنیا کے خزانوں کے پیچھے بھاگے گا تو ظاہر ہے وہ سارے نقصان اٹھائے گا۔ اور جبکہ دوسرا جو خیال ہے اہل علم کا کہ یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں اور ان میں فتنوں کے وقوع کی الگ خبر ہے اور فتح خزائن کی الگ پیش گوئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو، یہ دونوں الگ الگ بھی ہیں۔ بہرحال دونوں چیزیں ممکن ہیں، اور لیکن اگلا حصہ حدیث کا جو ہے وہ قابل غور ہے کہ فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں بظاہر لباس والی ہیں اور آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ تو اس کی بھی بہت ساری تشریح علماء نے کی ہے۔ مختصراً اگر ہم دیکھیں تو پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ وہ عورتیں جو بہت باریک کپڑے استعمال کرتی ہیں کہ کپڑے پہننے کے باوجود ان کا جسم جھلکتا ہے، نظر آتا ہے، تو ایسی عورتیں آخرت میں لباس سے عاری ہوں گی اور یہ بطور سزا ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ لباس سے محروم رکھے گا۔ گویا جنت میں نہیں داخل ہوں گی، کیونکہ جنت میں تو جو جائے گا اس کو لباس مل جائے گا۔ تو ایسی عورتیں جو کہ پتلے کپڑے استعمال کرتی ہیں اور اہتمام نہیں کرتی کہ جیسے لون کے کپڑے بہت پتلے ہوتے ہیں تو اس کے نیچے کپڑا لگا لیں، شمیز پہن لیں، شلوار کے نیچے کپڑا لگا لیں، اور دوپٹے آج کل جو ایسے جارجٹ کے اور پتلے دوپٹے کے جس میں سے بال اور سر صاف نظر آتا ہے، تو یہ سخت تنبیہ ہے ایسی عورتوں کے لیے کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ دوسرا قول جو علماء کا ہے کہ یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو بہت چست کپڑے پہنتی ہیں، تنگ کپڑے پہنتی ہیں، فٹنگ والے کپڑے، اور ٹائٹس کا فتنہ اس وقت جو آ چکا ہے کہ وہ کپڑے جو کبھی نیچے پہنے جاتے تھے، یعنی سردیوں میں ایسے پجامے نیچے پہن کے اور اوپر دوسری شلواریں پہنی جاتی تھیں، ان کو سردی سے روکنے کے لیے پہنا جاتا تھا، تو وہ ٹائٹس آج کل بچیاں اور نوجوان لڑکیاں استعمال کرتی ہیں اور بالکل برہنہ محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے کچھ نہیں پہنا انہوں نے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں یہ کہ ٹائٹس پہننے والی عورتیں بھی اسی کے اندر شامل ہیں کہ ایسا لباس جس سے جسم کی ساخت نمایاں ہو، وہ قمیض ہو یا شلوار ہو یا ٹائٹ پجامہ ہو، کچھ بھی ہو، تو ایسی خواتین کے بارے میں بھی بہت بڑی وعید ہے کہ قیامت کے دن وہ برہنہ ہوں گی۔ اور اس سے یہ نہ کوئی سمجھے کہ جو یوم حشر تو اٹھیں گے تو سب برہنہ ہوں گے، عورتیں بھی اور مرد بھی، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب کو لباس پہنا دیا جائے گا، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد باقی افراد کو، لیکن ان عورتوں کو لباس نہیں پہنایا جائے گا۔ اور ہمیں یہ بھی بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوں گی، ان کو جنت سے بہت دور رکھا جائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو کئی ہزار میل سے آتی ہوگی۔ پھر تیسرا قول یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو ظاہری لباس کا اہتمام کرتی ہیں لیکن اپنے باطن کی فکر نہیں کرتی اور لباس تقویٰ کی فکر نہیں کرتی، نہ نیکیوں کی فکر کرتی ہیں، نہ پاک دامنی کا خیال رکھتی ہیں، نہ اپنے اخلاق کی فکر کرتی ہیں کہ اخلاق کیسا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اپنے ظاہر کی فکر تو بہت ہے کہ برانڈڈ کپڑے ہوں اور خوبصورت ہوں اور میچنگ ہوں اور بہت اچھے لگ رہے ہوں، اور کپڑے پہن کے ایک دوسرے کو دکھایا بھی جاتا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اور کیا ہوں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرا باطن کیسا ہے، میرے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، اور پاک دامنی کتنی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے بھی کہ جو ان چیزوں کی فکر نہیں کرتی ہیں اور صرف ریا اور نمائش اور ظاہری حالت جو ہے بس اسی میں پڑی رہتی ہیں، اور یہ بد نصیبی سے یہ اس وقت کی صورتحال ایسی ہے کہ خواتین کا بیشتر حصہ اور ان کی گفتگو کا بیشتر حصہ لباس اور ظاہری جو آرائش ہے اس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اور ایک شادی میں بھی دیکھیں کہ جو شاپنگ کی بہت زیادہ جس پہ وقت لگتا ہے کہ پہلے کپڑوں کی خرید، پھر ان کی سلائی، ان کی میچنگ، پھر ان کے ساتھ وہ جتنے بھی اس کے لوازمات اور لینے ہیں، اس کی سلائی میں جی لیسیں لینی ہیں، بٹن لینے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زینت سے منع کیا، اللہ نے زینت سے منع نہیں کیا، زینت کریں، خوش لباسی اللہ کو بھی پسند ہے، اچھے کپڑے پسند ہیں، لیکن یہ کہ یہی چیزیں مقصود بن جائیں اور انہی کے پیچھے وقت کا زیادہ حصہ لگ جائے۔ اور ایک سوالات ہم سے جو پوچھے جاتے ہیں، کل ایک خاتون سوال کر رہی تھی کہ بازار جائیں تو کیا کریں، بازار میں جا کے تو پھر نماز کا وقت نہیں ملتا،
تو نماز کو پھر یعنی اس کا سوال یہ تھا کہ اگر میں وہاں نماز قضا کر دوں اور میں بعد میں آ کے پڑھ لوں تو یہ ٹھیک ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ یعنی فکر اس بات کی نہیں کہ نماز قضا ہو رہی ہے اور میں نظام الاوقات ایسا طے کروں شاپنگ میں کہ میری نمازیں متاثر نہ ہوں. فکر یہ ہے کہ نماز میں گنجائش مل سکتی ہے کہ نماز کو ہم مؤخر کر لیں، شاپنگ ہو جائے. تو یہ فتنے ہیں کہ جو ہمیں اصل جو فکر ہے، اصل سوچ ہے، اس سے دور کر دیتے ہیں. اور فکر جو اللہ کی یاد کی ہونی چاہیے، نماز کی ہونی چاہیے، اس کی بجائے فکر کپڑوں کی ہے کہ چلو کپڑے تو خریدے جائیں، شاپنگ تو ہو جائے، نماز تو گنجائش دے دیں کہ ہم اس کو بعد میں اکٹھا کر کے پڑھ لیں. تو ایسے ان چیزوں کے لیے جو ہے بہت وعید کی گئی ہے کہ بس ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں، یہ مطلوب مقصود نہ ہوں، بلکہ اپنے اندر کی، باطن کی اور تقویٰ کی بھی فکر کریں، اپنی پاک دامنی کی بھی فکر کریں. اس کے ساتھ اب جتنا جو بھی اچھا پہنے اور جتنا خوبصورت لباس پہنے، بس لباس تقویٰ ہونا چاہیے، اس کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہونی چاہیے جو تقویٰ کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتا. لیکن تقویٰ کو نظر انداز کر کے اور ریا، نمائش اور ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جانا اور اللہ کو بھلا دینا، یہ اللہ کو ناپسند ہے. پھر چوتھی بات جس میں ہے کہ ایسی عورتیں جن کے پاس مال تو بہت ہے لیکن پھر بھی وہ نامکمل لباس پہنتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ پوری آستینوں والے کپڑے سلوا لیتی یا ٹخنے ڈھک جاتے ان سے، شلوار ایسی سلوا لیتی، یا ایسا کپڑے پیسے کی اتنی کمی تھی کہ وہ ٹائٹ ہی سل سکتا تھا، کھلا کپڑا کھلا پاجامہ نہیں سل سکتا تھا. تو ایسی عورتیں بھی مراد ہیں کہ ساتر لباس خریدنے کی گنجائش ہونے کے باوجود وہ غیر ساتر لباس پہنتی ہیں اور ایسا وہ فیشن یا اپنے جسم کو نمایاں کرنے کی خاطر کرتی ہیں. تو ایسی عورتوں کو بھی آخرت میں عریانی کی سزا دی جائے گی کہ انہیں کپڑے نہیں ملیں گے. تو گویا باریک لباس پہننے والی، ٹائٹس پہننے والی اور شارٹس پہننے والی سب سے اللہ تعالیٰ نے ایک غصے کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے کہ فتنے نازل ہوں گے. اور یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ خواتین ایسے لباس پہننے لگ جائیں. اور پانچواں قول یہ ہے کہ ایسی عورتیں جنہیں دنیا میں تو اچھا خاوند یا اچھے ساتھی مل گئے اور انہوں نے سوچا کہ بس ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہماری تو بخشش ہو جائے گی، اور انہوں نے فکر نہیں کی کہ وہ خود بھی نیکی کو اختیار کریں اور نیکی کے رنگ میں رنگ جائیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں. تو اس کی بجائے انہوں نے اسی پہ تکیہ کیا. تو ایسے خاوند یا ایسے رشتہ دار ان کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے اور انہیں اس سزا کو بھگتنا ہوگا اگر وہ خود نیک نہیں ہیں. ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر کرنی ہوگی. تو اسی لیے اسی سے علامہ ابن حجر یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صاحبات الحجر جو ہیں انہیں مخاطب کر کے کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ وہ اٹھیں اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوں. اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، بلکہ انہیں لباس التقویٰ اور عمل صالح کو اختیار کرنا چاہیے. اور ظاہر اگر ان کے لیے یہ بات ہے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لباس التقویٰ کی فکر کریں. اور بے حیائی اور بے حجابی جو کہ بذات خود ایک فتنہ ہے لیکن دوسرے بہت سے فتنوں کے نزول کا سبب بھی ہے. اور جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں اس بے حیائی کی وجہ سے، معاشرتی انتشار پیدا ہو رہا ہے، سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہم اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس وقت کے جتنے فتنے ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کی امان مانگیں اور اپنا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں لگائیں. اور ہمارا ظاہر ہمارا باطن کی نمائندگی کرتا ہو اور باطن بہترین ہو. باطن بہترین ہو تو ظاہر بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر باطن خراب ہے اور ظاہر میں ریا ہے تو ہماری پھر چھوٹ مشکل ہے. اگلا باب جو ہے یہ بھی اسی نوعیت کا ہے، باب الثمر فی العلم، کہ رات کو علمی گفتگو کے بارے میں. اچھا، پچھلے باب میں ہمیں جو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے تہجد کے وقت اٹھ کے تو یہ نصیحت کی کہ حجرے والیوں کو جگا دیں اور لباس کے بارے میں بھی. اب اس میں جو رات کی گفتگو سمر کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے کی گفتگو کو، تو رات کے وقت نیند سے پہلے سونے سے پہلے جو گفتگو کی گئی اس کے بارے میں حدیث لائے ہیں امام بخاری. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ صلی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی الآخر حیاتہ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر جبکہ ان کی زندگی کا حیات طیبہ کا آخری دور تھا، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی. فلما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قام، تو کھڑے ہو گئے، فقال، اور اس کے بعد فرمایا، ارأیتکم لیلتکم ھذہ، کیا تمہیں اس رات کے بارے میں معلوم ہے؟ اور پھر فرمایا فإن رأس مئة سنة منها،
کہ اس رات سے 100 سال کے اختتام تک لا یبقى ممن هو على ظہر الارض احد، کہ اس زمین کی پشت پر رہنے والوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس حدیث کے اندر، اور فرمایا کہ آج کی رات، یعنی پہلے تو سوال کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات کیسی رات ہے؟ تو ذرا صحابہ نے جواب دیا ہوگا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس رات سے 100 سال کے بالکل آخر تک کیا ہوگا کہ جو لوگ اس زمین کی پشت پر آباد ہیں تو 100 سال تک ان میں سے کوئی شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ مطلب یہ کہ سارے لوگ جو ہیں 100 سال تک فوت ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بتایا کہ صحابہ کرام کا دور جو ہے یہ 100 سال تک ختم ہو جائے گا، سارے صحابہ جو ہیں وہ 100 سال کے بعد، اس رات کے بعد 100 سال تک ختم ہو جائیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو اصل میں یہ بھی حدیث اصل میں دلیل اس میں لائے ہیں کہ ویسے جو عشاء کے بعد گفتگو کرنی منع ہے، لیکن علمی بات اور دین سکھانے کی بات اور علمی مسائل کی تحقیق اور ان کو بحث مباحثہ، یہ سب کچھ عشاء کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وقت کو اچھی طرح سے استعمال کریں اور کسی بھی وقت جب بھی موقع ملے تو علم سیکھا جائے اور سکھایا جائے، اور جو علم سیکھیں اس پہ عمل کی طرف متوجہ کیا جائے اور خود بھی عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دین سیکھنے کی اور سکھانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔